الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیب ربنا وکریم ربنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اس عقیدے، اس یقین کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ بعد از حمد و صلات نہایتی عزت و تکریم کے لائق استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا حافظ ظفر اقبال حقانی صاحب متن اللہ بطول حیاتہ، سٹیج کی زینت میرے مسلک کے جید علماء کرام اور حضور علیہ السلام کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، مجھ جیسا کم علم شخص، یقیناً میری خوش قسمتی ہے یہ کہ آج سے 20-22 سال قبل اسی مسجد میں، اسی برآمدے میں نے استاد محترم سے نورانی قاعدہ الف با تا سا پڑھنا شروع کیا، اور پھر استاد محترم نے رہنمائی فرمائی یہاں تک کہ آج الحمدللہ درس نظامی کی تکمیل کے بعد ایک مسجد میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ استاذی المکرم کی محنتیں، شفقتیں ہیں کہ مجھ جیسا کم علم شخص بھی آج اس مقام پر کھڑا ہے۔ سامعین محترم، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب کہ جنہوں نے خالق کائنات کی لاریب کتاب کی تلاوت، حافظ صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ احباب نے سنا قرآن پاک۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بغیر تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ مختصر وقت میں کوشش کروں گا جو موضوع دیا گیا اس کے مطابق گفتگو کر سکوں۔ دعائے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کہتے کس کو ہیں۔ عموماً صحیفے کی شکل میں، مصحف کی شکل میں ایک کتاب ہم اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، بڑے عزت و احترام کے ساتھ
پاکی کا خیال رکھتے ہوئے خوبصورت غلافوں میں لپیٹتے ہیں، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ کبھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں قرآن ہے کیا۔ علماء نے جو اس کی تعریف بیان کی، القرآن المنزل علی الرسول، قرآن وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا۔ سمجھ آتی جائے، آسان الفاظ ہیں، سبحان اللہ کہتے جائیں۔ قرآن وہ ہے القرآن المنزل علی الرسول، جسے خالق کائنات نے اپنے حبیب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ المکتوب فی المصاحف، جسے صحیفے کی شکل میں لکھا گیا۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، جسے نقل کیا گیا تواتر کے ساتھ بغیر کسی شک اور شبہ کے۔ یہ قرآن پاک امام الانبیاء کو غلاموں یاد رکھیے، رب قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی 22واں پارہ ہے، سورہ فاتر آیت نمبر 29 ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں تلاوت کرنے میں کتاب اللہ کی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے میں جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اس کے ساتھ وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور پھر رب نے انہیں جو مال عطا فرمایا اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرًا، کبھی رازداری کے ساتھ چھپ کر صدقے کی صورت میں، او علانیتاً، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں اعلانیہ طور پر، کبھی چھپ کر ادا کرتے ہیں، کبھی اعلانیہ ادا کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ کتنی خوبصورت تجارت ہے جو وہ اپنے رب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن کی تلاوت، قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ نے باقی بھی کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی، وہ بھی کلام اللہ، تورات ہے رب کا کلام ہے، زبور ہے رب کا کلام ہے، انجیل ہے رب کا کلام ہے، قرآن ہے رب کا کلام ہے۔ رب کے کلام ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن قرآن کو ان سب کتابوں پر رب نے فضیلت کیوں عطا فرما دی؟ کیا کبھی سوچنے کی کوشش کی؟ کیا تورات رب کا کلام نہیں؟ زبور رب کا کلام نہیں؟ انجیل رب کا کلام نہیں؟ وہ بھی تو رب کے کلام ہے نا، لیکن قرآن کو رب نے فضیلت کیوں دی؟ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر غور کریں، توجہ کریں اس بات پر کہ قرآن کو ہی رب نے کیوں اتنی اہمیت دے دی، تو یہ یاد رکھیے قرآن کا یہ اعجاز ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں کسی خاص قوم کے لیے نازل ہوئی۔ تورات نازل ہوئی ایک خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے۔ زبور نازل ہوئی خاص قوم، خاص وقت کے لیے۔ انجیل نازل ہوئی خاص قوم، خاص وقت کے لیے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں جب اپنے محبوب کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ خاص قوم کے لیے، یہ خاص وقت کے لیے نہیں، رب نے فرمایا یہ قرآن وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جو ہے اس کو میں تمام عالمین کے لیے نازل فرما رہا ہوں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن کو یہ اہمیت، قرآن کو یہ فوقیت، یہ فضیلت ملی کیوں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن کو یہ فضیلت ملی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، یہ فضیلت ملی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، رب فرما رہا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ساتھ ملانا چاہتا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، نزہۃ المجالس کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات کرے، رب کا دیدار کرے، وہ اہل اللہ کی عزت کیا کرے، اہل اللہ کی عزت کیا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
بیان کرتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کی اللہ کے محبوب کیا رب کا بھی کوئی اہل ہے؟ رب کا بھی کوئی اہل ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں میرے صحابہ رب کا بھی اہل ہے۔ اللہ کے محبوب کون ہے رب کا اہل؟ امام الانبیاء کے غلام قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ غور سے سنو، جو شخص رب کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رب کے فرامین کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، وہ رب کا اہل ہے، وہ رب کا اہل ہے۔ خبردار، رب فرماتا ہے میرے اہل کی تم عزت کرو، خدا تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ میرے اہل کی تم عزت کرو، خدا تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور امام الانبیاء کے غلام یہ حافظ قرآن ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ حافظ قرآن دنیا میں بھی مزے میں، آخرت میں بھی مزے میں۔ رب کا قرآن اپنے سینے میں بسایا، دنیا میں بھی اس کے مزے، آخرت میں بھی مزے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اس روایت کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، جب حافظ قرآن اس دنیا سے اذا مات حملہ القرآن، جب قرآن کو اٹھانے والا، سینے میں محفوظ کرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، خالق کائنات زمین پر وحی کا نزول فرماتا ہے، وہی پر رب وہی زمین پر رب وہی فرماتا ہے اے زمین جس میں میرے اہل کو دفن کیا جانا ہے، اے زمین تجھ میں آج آنے والا شخص کوئی عام نہیں ہے، کوئی عام نہیں کہ جس کے بدن کو تو کھا جائے گی۔ اے زمین ذرا خیال کرنا، تجھ میں آج جو آنے والا ہے وہ میرے محبوب کی کتاب کا حافظ ہے، اس کے سینے میں میرے محبوب کا کلام ہے۔ اب زمین خالق کائنات کی بارگاہ میں پھر عرض کرے گی اے بار الہ، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ مجھ میں سمائے، بہت سارے لوگ آئے، ان کے بدن کو میں نے کھایا، صرف اجزائے ترکیبی کو چھوڑا۔ اے پروردگار مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جس شخص کے سینے میں تیرا قرآن ہوگا، مجھ پر حرام ہے کہ میں زمین اس کے بدن کو کھا جاؤں۔ امام الانبیاء غلاموں یہ فضیلت قرآن کی اور قرآن پڑھنے والوں کی۔ اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، قرآن تو پڑھا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، علماء بیٹھے ہیں، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ پڑھنا یہ ہے آج پڑھی، 2 4 5 دن گزرے، پھر کبھی وقت ملا، پھر رب کے گھر میں آئے سجدہ ادا کر لیا، پھر 2 4 5 دن گزرے، پھر آئے پھر سجدہ ادا کر لیا، نہ اداؤں کا پتہ نہ قضاؤں کا پتہ۔ یہ نماز پڑھنا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں نماز قائم کرنا یہ ہے کہ ایک دفعہ بندہ رب کے گھر میں آیا، سر سجدے میں رکھا، اب بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اس شخص کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، صاحب ترتیب ہے وہ شخص۔ یہ نماز کو قائم کرنا۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں نماز پڑھنے والے کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آج بڑا پرفتن دور ہے امام الانبیاء کے غلاموں۔ گزشتہ 2 دن پہلے استاد محترم نے بھی بڑی خوبصورت انداز میں اس بات پر روشنی ڈالی۔ کیا حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ اب جب تک حضور نے رفع یدین فرمایا، حضور کے صحابہ رفع یدین فرما کر حضور کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے اس حدیث کے مصداق، لیکن جب حضور نے رفع یدین کو ترک کر دیا، حضور کے صحابہ نے بھی رفع یدین کو ترک فرما دیا۔ دوسری روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ امام الانبیاء کے غلاموں آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا بڑا دم بھرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، لگاتے ہیں نا نعرے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ محبوب جو غاروں میں، پہاڑوں میں، مسجدوں میں اپنی امت کے لیے روتا رہا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صداؤں کو بلند کرتا رہا، کیا امام الانبیاء کے غلاموں کبھی یہ سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ،
اے لوگوں نماز محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کبھی اس ٹھنڈک کو پیدا کرنے کا بھی سامان کیا ہے امام الانبیاء کے غلاموں. اور یہ نماز ہے کیا؟ یہ خصوصی طور پر مشکات الانوار میں اس روایت کو نقل کیا گیا. یہ نماز ہے کیا امام الانبیاء کے غلاموں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا پہلے آسمان کے فرشتے جو ہیں قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرے آسمان پر جب حضور تشریف لے کے گئے، رب کے فرشتے کھڑے ہیں، رکوع کی حالت میں رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں ٹائم کی قلت اختصار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آسمانوں کی سیر فرمائی. ہر آسمان پر حضور نے دیکھا کہیں فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، کہیں رکوع کی حالت میں ہیں، کہیں سجدے کی حالت میں ہیں، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں اللہ کے محبوب کو رب کی یہ عبادت بڑی پسند آئی، بڑی پسند آئی. اب اللہ کے محبوب کے دل میں خیال آیا کاش کیوں نہ ایسا ہو یہ جو عبادت رب کے فرشتے کر رہے ہیں یہ عبادت رب میرے امتیوں کو عطا فرما دے. امام الانبیاء کے غلاموں اب جا رہے ہیں معراج پر رب سے ملاقات کے لیے. دل میں خیال آیا فرشتوں کی عبادت کو دیکھ کر خالق کائنات نے جب اپنے محبوب کے دل کی اس حالت کو دیکھا تو خالق کائنات انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جاننے والا ہے. فوراً خالق کائنات نے فرمایا ہے محبوب غم نہ کھائیے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے جو عبادت یہ 7 آسمانوں کے فرشتے کرتے ہیں اس عبادت کو اکٹھا کر کے آپ کی امت کے لیے تحفے کے طور پر دے رہا ہوں. آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، 7 آسمانوں کے فرشتوں کے برابر رب انہیں ثواب عطا فرمائے گا. یہ امام الانبیاء کے غلام نماز. اور جب نمازی نماز کے لیے آتا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں، جب نمازی نماز کے لیے خالق کائنات کی بارگاہ میں آتا ہے امام الانبیاء کے غلاموں، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے نماز کے لیے، ابھی نماز شروع نہیں کی، آیا نماز کے لیے، وضو کیا، اپنے بدن کو پاک کیا، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، جیسے ہی آیا ابھی تکبیر کہی نہیں اس نے، خالق کائنات اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں میرا یہ بندہ میری عبادت کے لیے آ گیا، اب اس کے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ کو تم اٹھا لو، اس کے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لو تاکہ میرا بندہ پاکی کی حالت میں میری عبادت کر سکے. اب امام الانبیاء کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات جب یہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندے کے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لو، فرشتے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بندے کے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں. جب گناہوں کا بوجھ اٹھ گیا اب وہ بندہ پاکی کی حالت میں رب کے حضور کھڑا ہو گیا، رب کی تسبیح بیان کی، رب کی حمد بیان کی، رکوع کیا، سجدہ کیا. امام الانبیاء کے غلاموں رب سے ملاقات کی، رب سے بولیے رب سے ملاقات کی. اب آپ یہ کہیں گے کہ حضرت آپ نے کہہ دیا نماز میں رب سے ملاقات کی، تو رب سے ملاقات کیسے؟ یہاں پر امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا ہے علی کیا کبھی خدا کو تم نے دیکھا ہے؟ اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہو، اس کے نام پر قتال کرتے ہو، جہاد کرتے ہو، کیا کبھی تمہیں دیدار بھی ہوا؟ قربان جائیے امام الانبیاء کے غلاموں مولا مرتضیٰ نے آگے سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا او بندے سوال کرنے والے سن، علی جب سر سجدے میں رکھتا ہے دوسرا سجدہ علی تب تک نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں رب کا دیدار نہ کر لے. امام الانبیاء کے غلاموں جب عبادت میں اخلاص ہو، عبادت میں پاکی ہو، رب کا قرب ہو، پھر سر سجدے میں ہو رب کا دیدار ہو جایا کرتا ہے. اب دیدار سے مراد یہ نہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ سجدے میں سر رکھا اور رب کو دیکھ لیا، نہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے کوہ طور پر پکار کر کہتے رہے اے پروردگار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آگے سے ایک ہی صدا آتی ہے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا.
امام الانبیاء کے غلاموں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر علامہ زمخشری نے خصوصاً اس بارے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب مولا کائنات سر سجدے میں رکھتے تو رب کا اتنا قرب حاصل ہو جاتا، اتنا قرب حاصل ہو جاتا کہ اور کسی عبادت کے وقت اتنا قرب رب کو ان کو حاصل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب اپنی روایت کی طرف واپس آتے ہوئے امام الانبیاء کے غلاموں، جب کوئی بندہ نماز کے لیے آتا ہے، خالق کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں میرا یہ بندہ عبادت کے لیے میری بارگاہ میں آیا، اس کے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ کو تم اٹھا لو۔ اب فرشتے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ بندہ رب کی عبادت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی نماز کو مکمل کر لیتا ہے پاکی کی حالت میں۔ یاد رکھیے گا جب نماز مکمل ہو گئی، اب توجہ رکھیے جو حدیث بیان کرنے کا مقصد ہے، امام الانبیاء کے غلاموں آج وقت ہے رب کی طرف لوٹ آئیے، آج رب کے ساتھ اپنی لو کو لگا لے، رب کے گھر سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ خدا کی قسم یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہاں پر میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں، جب مسجد میں آئیں تو جید علماء کرام سے مسائل کو سیکھیے۔ یہ یوٹیوب فیس بک کی مفتی نہ بنیے۔ سوشل میڈیا جو ہے یہ فن کا ضرور ایک حصہ ہے، تعلیم دینے کا یہ ذریعہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ آج جناب یوٹیوب کھولی، چند مسائل دیکھے، آ کے امام صاحب جنہوں نے 9 سال درس نظامی پڑھی، ایک وقت لگایا مدرسے میں کتابوں کا مطالعہ کیا، برکریزی کی، جب جناب منبر رسول پر بیٹھ کر چند مسائل بیان کرتے تو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتا ہوں جی میں نے تو یوٹیوب پر سن لیا، فلاں مولوی صاحب نے اس طرح کہہ دیا، یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو یاد رکھو، ہر سر پہ امامہ باندھنے والا عالم نہیں ہے، ہر داڑھی رکھنے والا عالم نہیں ہے، ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہے۔ ایک شعر یہاں پر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم۔ دستار کے جو بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے کبے، بڑی بڑی دستاریں پہن کے محفل میں بیٹھتے ہیں، دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم۔ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہر دستار باندھنے والا امام الانبیاء کے غلاموں معزز نہیں ہے۔ تو اپنی مسجد کے جو عالم دین ہے، جید عالم دین ہے، جنہوں نے پوری زندگی قال اللہ قال الرسول پڑھتے، قال اللہ قال الرسول بیان کرتے گزار دی، امام الانبیاء کے غلاموں ان سے مسائل کو سیکھیے، سمجھیے مسائل کو۔ یہ یوٹیوب جو ہے یہ کوئی علم کا آلہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ آپ کو میں مثال ایک پیش کر دوں اس کی آسان سی۔ نوجوان اکثر کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا کوئی چیز سمجھنے کے لیے یوٹیوب آن کی، آپ جناب کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، اپنے استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، فقط جناب اس کتاب کا حوالہ یوٹیوب سے نکالا، علم حاصل کیا اور آپ کو اس کا فائدہ ہو گیا؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی سمجھنے کے لیے چند مثالیں ضرور ہیں، لیکن وہ علم فائدہ مند نہیں ہے، نفع دینے والا نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، نفع دینے والے علم کے لیے ضروری ہے کہ کسی صاحب علم کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا جائے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں اپنی اسی روایت کی طرف لوٹ کر آنا چاہوں گا۔ جب کوئی بندہ نماز کے لیے آتا ہے، رب فرماتا ہے اس کے کندھوں سے گناہوں کے بار کو ہٹا دیا جائے۔ اب گناہوں کا بوجھ ہٹ گیا، اس شخص نے نماز مکمل کی۔ جب نماز مکمل کر چکا، اب فرشتے دوبارہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار تیرے اس بندے نے نماز مکمل کر لی، تمام تیری عبادت کو اس نے تکمیل تک پہنچا دیا، اے خالق کائنات اب اگر اجازت ہو تو گناہوں کا بوجھ دوبارہ اس کے کندھوں پر ڈال دیا جائے، دوبارہ گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ جس نبی کے امتی، اس نبی کی وجہ سے خالق کائنات نے کرم کتنا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب فرشتے یہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار کیا ہم تیرے بندے کے کندھوں پر اس گناہوں کے بوجھ کو دوبارہ ڈالیں؟ خالق کائنات فرماتا ہے میرے فرشتوں مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، میری شان کے یہ لائق ہی نہیں کہ کسی بندے کے کندھوں سے
گناہوں کے بوجھ کو ہٹا دوں، پھر میں خدا اس کے کندھوں پر گناہوں کے بوجھ کو مسلط کر دوں۔ میری شان کے یہ لائق نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب رب اپنے بندوں پر اتنا کریم ہے، رب اپنے بندوں پر اتنا رحیم ہے کہ عبادت کے لیے آئے، نماز میں کھڑے ہوئے، رب نے گناہوں کا بوجھ ہٹا لیا، اپنے بندوں کو پاک کر لیا، دوبارہ گناہوں کا بوجھ مسلط نہیں کیا، تو امام الانبیاء کے غلاموں اب بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب ایک مرتبہ رب نے کرم فرمایا، گناہوں کا بوجھ ہٹ گیا، اب دوسری مرتبہ پھر ان گناہوں سے باز آ جائے، اب دوسری مرتبہ پھر ان گناہوں کی طرف نہ جائے۔ یہ کب ہوگا امام الانبیاء کے غلاموں؟ جب آپ کا تعلق قرآن سے ہوگا اور صاحب قرآن سے ہوگا۔ جب قرآن سے تعلق ہوگا، صاحب قرآن سے تعلق ہوگا، پھر آپ گناہوں سے بھی بچے رہیں گے، رب کا فضل بھی آپ پر رہے گا۔ وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے فقط قرآن کا دامن تھاما۔ استاد جی نے جس طرح حوالہ دیا غزوہ بدر کا، 313 تھے، جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کا مال بھی بہت زیادہ نہیں تھا، 313 تھے فقط، مقابلے میں 1000 کا لشکر جلیل تھا، اسلحے کی بھی فراوانی ہے، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، وافر مقدار میں کھانا بھی ہے، پانی کے کنووں پر غلبہ بھی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مگر جب قرآن کا دامن تھاما، صاحب قرآن کا دامن تھاما، پھر رب نے آسمان سے فرشتوں کی بارات اتار دی ان کی مدد کے لیے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج ضرورت اس امر کی ہے، اپنا تعلق قرآن سے اور صاحب قرآن سے جوڑیے۔ جب آپ کا تعلق قرآن سے ہوگا، صاحب قرآن سے ہوگا، پھر دیکھیے رب کیسے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، پھر رب کیسے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ پھر یہ جو رزق کا رونا رونے والے ہیں، رزق میں برکت نہیں رہی، اولاد نافرمان ہو گئی، گھر میں سکون نہیں ہے، بستر پر لیٹتے ہیں نیند نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم نے رب سے اپنے تعلق کو توڑ لیا، رب کے قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ لیا ہم لوگوں نے۔ جب رب کے قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، امام الانبیاء کے غلاموں، پھر بستر پر نیند بھی آئے گی، رزق میں برکت بھی ہوگی، اولاد فرما بردار بھی ہوگی۔ ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بڑے برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، ابھی کم سن ہے، ماں کی گود میں ہے، چلنا شروع کیا، والدہ نے ہاتھ پکڑا، مدرسے میں استاد کے پاس لے گئی، حضرت بچے کو لائی ہوں، اس کو قرآن کی تعلیم دے دے، توجہ رکھیے گا۔ آج علماؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے امام الانبیاء کے غلاموں۔ آج کل عجیب دور آ گیا، بچہ پیدا ہوا، 4 ماہ 6 ماہ گزرے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا ہم لوگوں نے۔ وہ وقت بڑا خوبصورت تھا جب مائیں بچوں کو قرآن کی لوری دیا کرتی تھی، بڑا خوبصورت وہ وقت تھا جب مائیں بچوں کو کلمے کی لوری دیا کرتی تھی، جب گھر میں 10 11 بجے تک دیکھو بزرگ خواتین قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تب یہ ٹی وی کا رواج امام الانبیاء کے غلاموں نہیں تھا، یہ موبائل کا رواج نہیں تھا، تب بزرگ خواتین گھروں میں تلاوت کیا کرتی، اپنے بچوں کو گود میں لیتی، قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ابھی چلنا شروع کیا، کم سن ہے، والدہ نے ہاتھ سے پکڑا، مدرسے میں لے گئی، اس کو قرآن پڑھا دیجئے۔ علامہ صاحب استاد محترم نے کہا پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ پڑھائی، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اعوذ باللہ پڑھی، کم سن ہے، بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ پڑھی، جب الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت شروع کی، حضرت بختیار کاکی خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ پڑھایا، بچہ پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے ہو، پڑھو الحمدللہ رب العالمین، حضرت بختیار کاکی خاموش۔ دوسری مرتبہ پڑھائے، تیسری مرتبہ پڑھایا، والدہ سے کہنے لگے کیا معاملہ ہے، بچہ پڑھتا کیوں نہیں؟ حضرت بختیار کاکی بول اٹھے، استاد محترم صبر کیجئے، پہلے میں اپنا سبق نہ سنا لوں، پہلے میں سبق نہ سنا لوں۔ اب استاد بھی بڑے حیران ہیں، ماں بھی بڑی حیران و پریشان ہے، گھر میں تو میں نے بھی نہیں پڑھایا، کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا، کسی مکتب میں بھی نہیں گیا، کیا سبق سنانا چاہتے ہیں؟ امام الانبیاء کے غلاموں کا الحمدو سے شروع کیا، 15 سپاروں تک تلاوت فرما دی، 15 سپاروں تک پوری تلاوت فرمائی۔ جب 15 سپارے سنا چکے، اس وقت خاموش ہو گئے۔ اب استاد جی اس سے آگے بڑھائیے،
اب استاد بھی حیران ہے، ماں بھی پریشانی کے عالم میں ہے، میں نے تو اس کو پڑھایا نہیں۔ استاد ماں کی طرف دیکھیں، والدہ استاد کی طرف دیکھیں۔ اب استاد کہنے لگے، اے خاتون بتا سچ سچ ماجرا کیا ہے، کیا تو نے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھایا؟ آپ کہنے لگی میں نے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، ابھی چلنا شروع کیا، آپ کے پاس لے آئی، ابھی یہ بحث و تکرار چل رہی ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بول اٹھے، استاد محترم میری ماں کو جوابدار نہ ٹھہرائیے، خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 15-12 کی حافظہ تھی، اس ماں کے پیٹ میں تھا، ماں گھر کے کام کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، جب میں پیدا ہوا ماں کی گود میں آیا، ماں گھر کے کام کرتی، مجھے سلاتی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی، اس قرآن کا فیض ہے، 15 پارے رب نے میرے ذہن میں اس طرح ڈال دیے جس طرح میری ماں کو وہ قرآن یاد ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں ایک ضرورت سمر کی ہے، جب مائیں اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں دے گی، باپ اپنے بچوں کو قرآن سنائیں گے، اپنے ساتھ پکڑ کے مسجد میں لائیں گے، اور یہ یاد رکھیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ باپ گھر میں چرپائی پر لیٹاؤ اور بچے کو کہے جاؤ تو مسجد میں نماز پڑھو، پھر بچہ امام الانبیاء کے غلاموں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ گلیوں میں گھوم پھر کر چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے باپ کو پتا ہے، نہ میرے باپ نے مسجد آنا، نہ مسجد کے حوال سے باپ کو خبر ہے۔ لیکن جب امام الانبیاء کے غلاموں والد خود مسجد آئے گا، اپنے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر لے کر آئے گا، پھر بچہ گلیوں میں گھومے گا بھی نہیں، مسجد میں آ کے شور بھی نہیں کرے گا، مسجد میں آ کے ماحول خراب بھی نہیں کرے گا، بلکہ اپنے والد کو دیکھے گا، میرا والد جا کر کس طرح رب کے حضور سر کو جھکاتا ہے، میں بھی اسی طرح ادب سے کھڑے ہو کر اپنے سر کو جھکا دوں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں اپنے بچوں کو قرآن سے روشناس کرائیے۔ خدا را آج کے اس پرفتن دور میں جہاں کالج یونیورسٹی کی تعلیم بڑے بڑے خرچے کر کے مہنگی فیسیں دے کے ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں، وہاں پر مساجد میں فی سبیل اللہ کوئی فیس نہیں دی جاتی ہے۔ ہم نے بھی اسی مسجد میں پڑھا، حافظ صاحب نے بھی یہیں پر پڑھا، خدا کی قسم 1 روپیہ بھی فیس نہیں دی جاتی ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، تاکہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں آپ کے بچے قرآن پڑھیں، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں دعا خالق کائنات ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے اس قرآن سے ہم سب کو سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔